ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 15 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 164 ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم سورۃ الرعد سورت نمبر 13 کا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. سورۃ الرعد اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اور جو ایک قرآن پاک کا مکی صورتوں کا اسلوب ہے اس میں مکی صورت ہے. بعض لوگوں نے اسے مدنی لکھا. بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ چند ایک آیات مدنی ہو یا ان صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہو. یہ جو صورتوں پہ مکی یا مدنی لکھا جاتا ہے یہ کوئی مصحف کا حصہ نہیں ہے, یہ انفارمیشن کے طور پر ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو صورتوں کے جو نمبر ہے نا وہ بھی 2 لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو مصحف میں ہر صفحے کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, جو قرآن میں مصحف کی ترتیب میں یہ سورت نمبر 13 ہے. لیکن جہاں پہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں انہوں نے ڈبیا میں اس کے ساتھ اس کا دوسرا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس نمبر پہ یہ نازل ہوئی. وہ اس کا انہوں نے 96 لکھا ہوا ہے ترتیب کے اعتبار سے. شاید اسی وجہ سے اس کو پھر مدنی سورت اس والے مصحف میں لکھا ہے. لیکن یہ اپنے پورے مزاج میں جس طریقے سے اس میں گفتگو ہوئی ہے عقیدہ توحید کے اعتبار سے تو یہ مکی قرآن کا حصہ ہی لگتا ہے. واللہ اعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. ان کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی اور نہ ہماری ضرورت تھی. قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو,
یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ. چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے، ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی، لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا. تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمتیں، تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ تو جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. مثلا ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے، انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے، لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا، لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ. لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو. ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی دیکھی بھالی ہے، اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار، انگور، لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا ہے. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے. نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں. حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو، قتل نہ حق نہ کرو، چوری سے بچو. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں محکمات، یعنی حکمیہ چیزیں محکمات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کی اصل وہی ہے. اور دوسری فرمایا متشابہات ہے، یعنی جو ریزمبلنس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اہل ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی بتایا جائے کہ کیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے. اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہوتی ہے. آمین. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی، اللہ کی کتاب، یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا، الکتاب. والذی انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک،
آپ کے رب کی طرف سے الحق، وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپز فل ہے، سچائی پر مبنی ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی، حق بات کو قبول نہیں کرتی. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی، بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے. اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں آلموسٹ 2/3 کے قریب کفار ہی ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جنہیں بات کی سمجھ ہے. اکثریت ہمیشہ حق سے غافل رہتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حق جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا. اب دیکھیں، میں نے اسے وقف کر دیا تھا، ویسے یہ بنتا تھا من ربک الحق، میں نے من ربک کے اوپر اسے وقف کیا. تو اب اگر میں اگلے پورشن کو الگ سے پڑھوں گا تو پھر اسے الحق کر کے پڑھا جائے گا، الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے. ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے، کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے ہے. اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے، تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے. تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی. اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا ہے. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا ہے. ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے
یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے. اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے. اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر. سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے. وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں, وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے. آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے, نہیں, صرف ایسے نہیں گھوم رہی, وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے, 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے. پریشان. اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے, اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. یدبر الامر, وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی. یفصل الآیات لعلکم, اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا, اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی, یقیناً پرپس فل ہیں, تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا, تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے, آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ, اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے. اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے, اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے, ان پہاڑوں کی, زمین کی سٹیبلٹی کے لیے, اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر, اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے, وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں, اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں, اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں, پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں, ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے, جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں, اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ہر قسم کے پھلوں میں, جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اس نے 2 کے جوڑے بنا دیے ہیں. یعنی نباتات کے اندر بھی, پھلوں میں بھی جوڑے ہیں. یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتا تھی نا, جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے, انہیں یہ پتا ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے, جس طرح کے انسانوں میں ہے, جانداروں میں ہے, جوڑوں کی شکل میں, میل اور فیمیل. یغشی اللیل النہار, اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. اب دیکھیں, کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو, چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک. آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں, صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے, تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا,
وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے. جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو، اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے. ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے. جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے. جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے. تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں. یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں. بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا، اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا، پھر میدان آیا، پھر پہاڑ شروع ہو گیا. اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. سمندروں میں بھی، جزیروں کی فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے الگ ہیں. لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے. وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں، غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں اور کھجوریں. سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَان، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے. یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے. کیا کانٹے کی بات ہے. فروٹ مختلف ہیں، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی. آپ دیکھیں وہ پورا خشک تنا اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں. وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے. وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی. ان میں کتنا فرق ہے. کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے، آپ نئی چیز اگاتے ہیں. فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا. فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے، فروٹ اتار لیتے ہیں آپ، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں، بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں.
اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کنو کو، مالٹے کو، سنگتروں کو، ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے، ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں. آم کا درخت ہے، علیحدہ سے شاخیں ہیں، اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر. یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں، ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹی ہے، ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کے. آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں، اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے. پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں، ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے. ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اقسام ہے، ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں. اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا، جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو، چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا، جس نے پہاڑ جما دیے، اس میں دریا رواں کر دیے، نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی، اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا، اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے، اور باغات بنا دیے انگوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجوریں، جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ تو وہ اگلی آیت آ گئی ہے. وَإِن تَعْجَبْ، انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا، حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے جو یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا؟ جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے، وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اب روئے سخن جو ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے جو نبی علیہ السلام کے مخاطبین تھے کہ یہ آپ سے بہت جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا، بجائے کہ وہ بخشش کا مطالبہ کرتے. ظاہر ہے 13 سالہ مکی دور میں جو قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پہ بڑے دن کا عذاب آ جائے گا، تو وہ پھر کہتے تھے کہ جہاں اتنے سال گزرے لگتا ہے یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کو جان بوجھ کے تنگ کرتے تھے، حالانکہ عذاب کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں تم سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، بجائے کہ کوئی
بخشش والا معاملہ ہوتا، نیکی سے پہلے یہ برائی مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، جبکہ ان نادانوں کو کیا یاد نہیں ہے کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں کئی ایک واقعات عذاب کے. اور مشرکین عرب نے تو خود وہ کھنڈرات دیکھے تھے جو شام کی تجارت کے دوران وہ آبزرو کرتے تھے کہ جہاں قومیں آباد تھیں اور آج وہ ویران ہو چکے ہوئے تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور بے شک تیرا رب بالضرور بخشنے والا ہے لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، باوجود اس کے کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ طیش میں نہیں آتا بھئی لاؤ عذاب کدھر ہے، لاؤ عذاب. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کب عذاب آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے نا، یہ تمہیں توبہ کی توفیق کی تو مل رہی ہے، اس سے اپرچونٹی بنا کے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور کئی لوگوں کو توفیق ہو بھی گئی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے. مر سکتے تھے اس دوران، نہیں مرے. اور اگر بہت پہلے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہوتا تو وہ صحابی بھی نہ ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی نا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس نبی پر ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا. انما انت منذر، اے نبی تم تو نہیں ہو مگر ایک ڈر سنانے والے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت والا تو ہوتا ہے، تو آپ اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. یہ عذاب کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، وہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا. لہٰذا یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ عذاب لیں ہیں، تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اچھا، اب یہ بات قرآن میں کافی دفعہ بیان ہوئی تو کافروں کو یقین آ گیا کہ ایسا اتنی جلدی نہیں ہوگا، تو وہ پھر بار بار یہی اعتراض کرتے تھے. ایک ہی بات انہوں نے پکڑ لی تھی کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ، اگر سچے نبی ہو تو وہی معجزات کر کے دکھاؤ جو اگلے نبی کیا کرتے تھے. تو بار بار یہ بات ہوئی کہ اے نبی، نہ معجزہ آپ کے اختیار میں، نہ عذاب آپ کے اختیار میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے گا وہ کرے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی ہے جو جانتا ہے ہر جو مادہ اٹھائے ہوئے ہے. وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو رحم کے اندر، یوٹرس کے اندر جو کوئی بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی ایک تو فزیکلی ہے، پریگنینسی کی وجہ سے رحم کا بڑا ہو جانا، اور ڈلیوری کے بعد اس کا اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آنا. اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جان یا زی روح کو پیدا فرما رہا ہے وہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہے، یا اس کے اندر کوئی بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے فالٹ رکھنا ہے پیدائشی طور پہ، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کہ ہاں مقرر ہے وہ ایک مقدار کے ساتھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اولاد کس کو کیا دینی ہے، خواہ وہ مرد و عورت کا جوڑا ہو یا جانوروں کا جوڑا ہو یا نباتات کا جوڑا ہو. یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے لیے اس کے نسل والا معاملہ کیا ہونے والا ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہی جاننے والا ہے ہر پوشیدہ شے کو، ہر ظاہر چیز کو، وہ سب سے بڑا ہے اور عالی مرتبے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، صدق اللہ العظیم. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ،
اس کے لیے برابر ہے جو کوئی چھپا کے بات کرے سرگوشی میں، خواہ وہ اونچی آواز میں کرے، اس کے لیے برابر ہے، وہ سب کو سنتا ہے۔ ومن ہوا مستخفم باللیل وسارب بالنہار، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو دن میں چلنے والی چیزیں ہیں جانداروں کی شکل میں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس کے لیے برابر ہے۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں نا کہ کوئی آہستہ آواز میں بات کرے ہمیں سنائی نہ دے، اونچی آواز والی سنائی دے، دن کی روشنی میں چیز نظر آ جائے، رات کے اندھیرے میں نظر نہ آئے بغیر کسی ایڈنگ ڈیوائس کے، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، آگے سے بھی، من بین یدیہ ومن خلفہ، اور پیچھے سے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انسانوں کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں۔ یہ بچے تو یقین کریں معجزانہ طور پہ بڑے ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے، کہتے ہیں جی بس جسٹ آنکھ بچی ہے، جسٹ جو ہے وہ کن پٹی بچ گئی ہے، یہاں لگ جاتی تو بندہ فارغ تھا۔ تو انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان سوائے اس کے کچھ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچت والا معاملہ کیا، ورنہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز آپ نیشنل جغرافک چینل پہ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، موت کے منہ سے جو لوگ نکلے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بچت والا معاملہ ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں آگے پیچھے جو حفاظت کرتے ہیں۔ بہرحال جب فیصلہ ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آنی ہے یا موت آنی ہے، پھر تو ظاہر ہے وہی چیز اس کے لیے موت ثابت ہو جائے گی، اور اگر فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ حفاظت والا معاملہ فرما دے گا۔ باقی کچھ وظائف بھی ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو اوورآل بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مخلوقات کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، حفاظت کے لیے بھی لگایا ہوا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ فرشتے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جو آپ کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور ان کی تبدیلی فجر اور عصر کے وقت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا باقاعدہ انٹرویو کرتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فجر والے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے حضور گواہی بھی دیتے ہیں وہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ لے۔ اچھا، یہ ایک جنرل رول ہے، یہ آپ پازیٹو معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ٹھان نہ لے۔ یعنی ہارڈر آرمی کوئی نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں اس کے لیے کوئی رزق والا معاملہ کرے، کوئی تقدیر غالب آ جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے۔ جب تک کوئی محنت نہیں کرتا اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسے کرتوت نہیں کر لیتا کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو معاملہ کرے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نعمت نہیں چھینتا۔ تو نہ نعمت ملتی ہے نہ چھینتی ہے، مگر یہ کہ یہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو انسان اپنے لیے کماتا ہے، خواہ وہ اچھائی کو کمائے چاہے برائی، لیکن ان ساری چیزوں میں وہ چیز پیرلل میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش والا معاملہ رکھا ہوا ہے، اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ وہ کسی پہ آزمائش آئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جان بوجھ کے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے، نہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ نہیں کسی کو یہ کہہ سکتے کہ اس کے اوپر یہ عذاب الہی آیا ہوا ہے، ہاں، کیونکہ یہ تو وہی الہی سے پتا چلے گا نا یہ اللہ کا عذاب ہے یا اس کے اوپر آزمائش ہے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔
تاکہ اس شخص کے گناہ معاف ہوں، اس کے درجات بلند ہوں. یہ ایک ذریعہ ہے نا ان چیزوں کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیف کا معاملہ طے کر دے. یہ وہی جو صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، بخاری مسلم میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور منصب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. پھر سورہ یونس میں، سورۃ الانعام میں یہاں تک آیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے پکڑ لے کسی تکلیف میں تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو کہ رواں دواں ہیں بارش کے لیے. بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک یہ جڑی ہوئی ہے، اس میں انسان کی طمع بھی پوشیدہ ہے اور خوف بھی پوشیدہ ہے. خوف یہ ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور لالچ اس میں یہ ہے کہ بجلی کا چمکنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور بارش تو بیسک نیڈ ہے. یہ تو آج ٹیوب ویلز کی وجہ سے لوگوں کو اتنا احساس نہیں رہا، ورنہ جب ٹوٹلی آپ بارانی زمین کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت تو بارش کا مطلب زندگی اور بارش نہ ہونے کا مطلب موت. برادران یوسف جو ہیں سرزمین شام سے مصر غلے کے لیے گئے تھے نا، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا. تو اس زمانے میں تو قحط کا مطلب ہے موت، کیونکہ اس وقت کوئی نگاہ مار کے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ تو جب انسان کو اللہ نے ترقی کرائی، اس نے ڈیم بنانے شروع کیے اور پھر ڈیموں کے ذریعے نہریں روا کی، تو آف سیزن میں بھی آپ کو پانی اویلیبل ہو جاتا ہے. وہ بھی بہرحال پھر بھی بارشوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بارشیں ہوں گی تو ڈیم بھرے جائیں گے، ادروائز وہ بھی نہیں. اس طریقے سے دریاؤں کے اوپر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، برف باری ہوئی اور ٹائم کے اوپر وہ برف پگھلے اور پھر اس طریقے سے پانی آ کے جمع ہو. اللہ ہی اللہ جی، جس چیز کے اوپر بھی غور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بجلی کی گر چمک ہے یہ انسان پہ خوف بھی طاری کرتی ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے لالچ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، میری فصل ہری بھری ہو جائے گی، اور میرے زندگی کا سامان اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو تو ظاہر ہے وہی لوگ آبزرو کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگلے زمانوں میں تو آلموسٹ سارے یہ کام اپنے حصے کا کرتے تھے. یہ تو جب ایک پروفیشنل زندگی شروع ہوئی ہے تو اس میں لوگوں نے مختلف شعبے اڈاپٹ کیے ہیں، اور غلہ جو ریئل ٹائم اگانے والے کی محنت ہے وہ کھانے والے نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کر کے پیسے کما کے تو پیسوں کے ذریعے یا پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم کے ذریعے اس سے اناج خرید لیا کرتا تھا. باقی جو پنجابی میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ کسان جو ہے نا اس کی بائی والی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. کسان جتنا خدا اورینٹڈ ہوتا ہے نا، خصوصاً بارانی زمین والے لوگ، وہ تو ہر وقت خدا اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں کہ وہ ہر لمحے اس چیز سے گزرتے ہیں کہ وہ کتنے کمزور اور لاچار ہیں،
اور خدا کتنا طاقتور ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہیں. اور یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جو کبھی بھی انویلڈ نہیں جائے گا. آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی انسان کی خوراک اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے, جو مرضی آپ ٹیکنالوجی بنا لیں, اگر مٹی اگانے سے انکار کر دے, انسانیت کی موت ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کا غرور توڑا ہے. حقیر مٹی, اور اس کو کیا شان دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیتے ہیں. ایک آپ دانہ بوتے ہیں گندم کا, اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں, 700 گنا بڑھا دیا ایک دانے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دی ہوئی ہے. تو آج بھی اگر زمین اگانا بند کر دے, کسی کے پاس سونا بھی ہو, اس سونے کے اندر کوئی بیج لگائے, سونا نہیں اگا سکتا اس کو. یہ حقیر مٹی اگاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خوف اور طمع, یعنی اس کا خوف بھی بجلی کا اور طمع کے ساتھ بادلوں کو روانہ کرتے ہیں, جو بھاری بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. انسان اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں, ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور بڑی تیز آسمانی بجلی گرتی ہے, کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. آسٹریلیا میں, امریکہ میں تو کئی ہفتوں تک جنگلوں میں آگ بھڑکتی ہے. وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لگانے سے ہو. ان جنگلوں میں تو کوئی آبادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. یہ عموماً جو آپ جنگلات کی آگ دیکھتے ہیں نا, وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. کہیں پہ بجلی گری, بس سپارک ہو گیا, اور اب جنگلوں کے جنگل ختم ہو رہے ہیں. ان کو بجھانے کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی آفات جس سے امریکہ گزر رہا ہے, پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں, ایک ٹورنیڈو پھر جائے, 80,000 سال پیچھے ٹور گئے. وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز, پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ الگ سے, پھر جو برف باری ہوتی ہے, پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی, آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز لادا کرتا ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی دن نہیں چلتی. یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے, اس طرح کے زلزلے, ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائیں, اور جو آگ وہاں پہ جلتی ہے, جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے, وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک آفات سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے. تو آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے, یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے. اس لیے دیکھیں آپ, جو بجلی کی تاریں جا رہی ہوتی ہیں نا, یہ جو 11,000 وولٹ والی ہیں, جو بڑے بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 6 تارے ہیں یا 8 تارے ہیں. 4 اس طرف ہیں, اور جو 2 ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں, 4 اس طرف ہیں, 4 اس طرف ہیں, اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے, ٹپ ٹو ٹپ, جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی, کھمبے کی بازو تو نیچے ہوتا ہے نا, اوپر جا کے نوک بن جاتی. اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایک باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی. وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے, اس میں بجلی نہیں ہوتی, وہ سٹیل وائر ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا, تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے. اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی. وہ اتنی لمبی لمبی تاریں, ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں, اتنی وزنی تار ہے, وہ کتنے دنوں کی ایفرٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں. اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے. یہ کھلی ہوئی تار, اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے اور کتنی ایفرٹ پٹ کریں گے. اس لیے انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے
اس کا اللہ نے رول رکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں، خدائی قوانین، ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں. انسان نے جب دریافت کر لیا ویسے ہی ہونا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے. یہ اصول ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آ کے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے. نہیں، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی. ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو ناک میں نکیل ہے، وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے. اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا، اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں، تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا. لیکن اللہ نے مسخر کر دیا، چلتا جاتا ہے. بیل، گائے، بھینسیں کتنی طاقتور ہے، بس وہ چل رہی ہیں، اللہ نے مسخر کر دی ہوئی ہے. اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ان کی پابند ہے. یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں، ملینز آف روپیز لگتے ہیں. تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریسٹر لگانا ہے، اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے، وہ تانبے کا بنا ہوا. پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے. جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہے یا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں ایک کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہے نا تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی. اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کراں بھی تسی کہڑا میرے سے کہڑا رستہ رکھے ہے، میں کہڑے برتن ہی کھانا ہے. نہیں، اس کو اللہ نے ایک قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گرنا ہے جو سب سے اونچی ہے. اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا، وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں بچ جائیں. ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے، وہ تو آپ نے لگائی ہوئی ہے 20-25 سال کے لیے، تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا، انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے. انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے، ایسے ایس او پیز بنائے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے. ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا. ہاں کوئی ربو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں، اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے، تو اس طرح کے چانسز ہوتے کم ہے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح. وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، ہزاروں فلائٹیں صرف ود ان امریکہ روزانہ اڑتی ہیں. پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ 2-4 جہاز گرے ہوئے ہوں. کبھی سنا کو امریکہ میں جہاز گرا ہے، کوئی ٹکرا گیا ہو. سب سے سیف سفر ہے، انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. ہائٹ ہی ڈفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا، اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ. اب آپ آنکھیں بند کر کے اڑائیں، آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز. ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا، بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا، لیکن ایک دوسرے سے ٹکرائے گا نہیں. قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے، ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل اڑ رہے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیرلل میں ایک دنیا ہے نا جی، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں۔ ہمارے بزرگوں کو اگر قبروں سے نکالا جائے، ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھا سکتا ہوں۔ ان بابوں نے تو 4 مہینے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حج کیے ہوئے۔ آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دینا، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، کہ کیسے پاسبل ہے۔ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا۔ یہ ایک لعنت ہے دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈیولپ کر لی ہے، اسی کائنات کو مسخر کیا ہے، اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، 10,000 کلومیٹر دور کر سکتے ہیں۔ ایون امریکہ نے تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریئل ٹائم دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کدھر جا رہی ہے، یہ فری ڈیٹا اویلیبل ہے۔ یہ سارا سیٹلائٹ کا سسٹم، جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے۔ یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے، جہاز رات کو بھی اڑتا ہے، سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کو تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں اڑا ادھر سے جگہ پہ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں، انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے، اتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے۔ اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتا، ان کے سامنے کرے وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس کو آپ دیکھیں، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، تو ہو رہا ہے ایسے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا نا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کیا ہو جاتا ہے، اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے۔ اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا، نہ سنائی دے، یہ وکھرا جہاں ہے اللہ کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی، صرف حضور کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا۔ تو لقمہ بھی ذکر کرتا ہے، یہ جو بجلی چمکتی یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے، چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الرعد، یہ وہ لفظ بھی آ گیا الرعد جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ وہ حمد کرتی ہے، اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ گراتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ ایسا ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ چلیں اس آیت کے اوپر انشاءاللہ یہیں سے اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 13 سے آنورڈ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔